اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے حوالے سے وہ نام ہے جو عدل و انصاف میں وہ مقام رکھتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں پایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوا اور وہاں سے جب واپس آیا تو بہت زیادہ پیسہ ساتھ لے کر آیا، یعنی جتنا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس سے 4 گنا زیادہ منافع ساتھ لے کر آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی پوچھا کہ تو اپنے ساتھ تھوڑے سے پیسے لے کر گیا تھا تو اتنا نفع تجھے کیسے پہنچا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ملک شام کے حکمران کو جب پتہ چلا کہ میں خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں تو اس نے مجھے اپنی طرف سے اور پیسے دیے، تو میں نے ان پیسوں سے اور مال خرید کر فروخت کیا، اس لیے مجھے اچھا نفع ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے اور بولے کہ جو مال تو لے کر گیا تھا اس کے مطابق جو نفع تجھے ہوا وہ تیرا ہے، باقی سارا مال غنیمت میں جمع کروا، کیونکہ وہ پیسہ تو نے تیرے باپ عمر کے نام کی وجہ سے کمایا ہے اور وہاں کے حاکم نے تیری مدد تیرے باپ کی وجہ سے کی کہ تیرا باپ وقت کا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ، آج کل کے دور میں اولاد چاہے پیسہ جہاں سے بھی کمائے اور جیسے بھی کما کے لائے، والد کبھی یہ نہیں کہتا، وہ یہی کہتا ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت ساری خوشبو آئی، اور عرب میں خوشبو ویسے بھی بڑی پسند کی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک عورت کے ذمے لگایا ہے، خوشبو اس کو دے دو تاکہ وہ مسلمانوں میں برابر برابر بانٹ دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کہنے لگی کہ خوشبو اس عورت نے بھی بانٹنی ہے تو میں ہی بانٹ دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نہیں، خوشبو اس عورت کو دے دو، خوشبو تم نے نہیں بانٹنی۔ تو آگے سے زوجہ بھی ضد پر اترائی اور بولی کہ وہ بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا اس کو سن کر زوجہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خوشبو مسلمانوں کے لیے ہے، اور جب تو بانٹیں گی تو خوشبو تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی اور تیرے کپڑوں کو بھی لگے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ نے عمر سے پوچھ لیا کہ خوشبو تو مسلمانوں کی امانت تھی تو تیری بیوی کے ہاتھوں کو کیوں لگی، تیری بیوی کے کپڑوں کو کیوں لگی؟ تو بیوی بولی بے شک عمر، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس لیے بخش دے گا کہ میں عمر کی بیوی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہو کر سادگی کا یہ عالم تھا کہ کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ایک ٹھیلا اس کا تکیہ بنا کر سوئے ہوئے ہیں، ساتھ ایک روٹی ہے اور پاس 2 غلام موجود ہیں۔ جب بھوک لگی تو سرکہ ڈال کر روٹی کو کھانے کا ارادہ فرمایا تو پاس بیٹھے غلام بولے کہ ہمیں بھی بھوک لگی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ خود رکھا اور 2 غلاموں کو دیے۔ مصر سے ایک حاکم جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آیا ہوا تھا، اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ملیں گے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ درخت کے نیچے مسجد نبوی میں آرام فرما ہوں گے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ شخص گیا اور واپس آ کر بولا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، خلیفہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تینوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہیں،
اور روٹی کے ٹکڑے کر کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ شخص ساتھ آیا اور بولا، وہ جو درمیان میں شخص بیٹھا ہے وہی تو خلیفہ وقت حضرت عمر ہے۔